کون میرے ساتھ کتنا رہے گا. اور ویسے بھی ذکر امام حسین بندوں کی یہ تمہاری داد کا محتاج نہیں ہے. جو زبان حسین کے لنگر کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، وہ حسین کے ذکر میں بول بھی سکتی ہے. نہیں بول سکتی؟ لنگر کھاتے ہو تو پھر حلال بھی کیا کریں. لنگر کا پھر حق ادا کریں نا بھائی. جو ہاتھ یہاں تک آ سکتا ہے، یہاں تک، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. سارے مل کے بولو یا علی علیہ السلام. جو ہاتھ یہاں تک آ سکتا ہے شبیر کے لنگر میں، وہ حسین کے ذکر میں یہاں تک نہیں آ سکتا. جس حسین کے ذاکر کو داد فرشتے عطا کریں، اسے بندوں کی داد کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی علیہ السلام. اور ویسے بھی یا علی علیہ السلام. اور ویسے بھی میں نے کہ بندے سندے راضی نہیں کرنے ہوتے، 14 کو راضی کرنا ہوتا ہے. 14 کو راضی کرنا ہوتا ہے، بندوں کو راضی نہیں کرنا ہوتا. اس وقت 14 ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور میری مجلس سن بھی رہے ہیں. آپ کتنا حق ادا کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا لنگر کیا ہے، حق ادا کریں. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کچھ حاصل کریں. یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آئے لنگر کیا اور پھر چلے جائے، یا پھر بیٹھے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. حسین کے ذکر میں نہ بولنے والے بھی بولتے ہیں. آپ تو صرف ماشاءاللہ پھر بھی یہاں بولنے والے سب تشریف فرما ہو. جی جو زبان نہیں رکھتے وہ بھی بولتے ہیں. آپ سب زبان رکھنے والے تشریف فرمائے، مہربانی فرمائے، حق ادا کیا کریں. جو یہاں بولے گا اسے آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذکر حسین رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ آگے بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جو حلالی یہاں بولتا ہے آگے اس کی جگہ علی بولتا ہے، حسن بولتا ہے، حسین بولتا ہے. کیا بات ہے آپ کی حیدری یا علی علیہ السلام. ہاں یا علی بولتا ہے، یا علی کی اولاد بولتی ہے. تو لہٰذا یہاں بولنا سیکھیں. جو مقصد تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. قرآن مجید سورہ الحجرات کی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے کہ چند بندے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آ گئے. سرکار محمد مصطفیٰ مجوی نبی کے منبر پر جلوہ فکن تھے. آ کر دعویٰ کیا سرکار محمد مصطفیٰ سے، کہنے لگے کیا کہ سرکار ہم مومن ہیں. جو پہنچ گیا جسے سمجھ آ گئی وہ تو زبان کو حرکت دے نا یار. جسے سمجھ نہیں ہے اس بندے کے بعد پھر کیا کر سکتا ہوں. جو زبان رکھتا ہے وہ حق ادا کرے گا. سرکار ہم مومن ہیں. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن بے دل ہو کر بھی محمد کے دل کی دھڑکن سنتا ہے. شاباش شاباش، کیا کہنے ہیں آپ کے. اس اللہ نے جلدی سے فرشتے سے کہا او جبرائیل، فرمایا جی رب بجلی، فرمایا وہ جا. وہ کچھ بندے کچھ عربی میرے حبیب سے آ کر یہ چیلنج کر رہے کہ ہم مومن ہیں، جلدی جا میرے حبیب تک یہ آیت پہنچا. وَنَزَّلَ الْجِبْرَائِيلُ عَلَى الْأَرْضِ. فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے. کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے کیا قالت العرب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میرا حبیب جی عربی کیا، اور فرمایا اے محمد کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے یوں لشکر کی طرف دیکھا، فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کیا بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ زبان رکھتے ہیں تو پھر حق ادا کرے نا. بار بار کہنے پہ مجھے مجبور نہ کیا کرے. سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ تشریف فرمائے. یار بچے تو نہیں ہو. اگر بندہ ایک مرتبہ بچے سے بھی کہہ دے تو وہ بھی حق ادا کرے گا. اس میں آپ کی بھلائی ہے، میری کوئی بھلائی نہیں. آپ بولتے ہیں تو اپنی بھلائی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے بولتے ہیں. میرے لیے بولتے ہیں، اپنے لیے بولتے ہیں. بھائی کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اس وقت خندق کے میدان میں سرکار محمد مصطفیٰ کے سالے بھی تھے، سورے بھی تھے، سب کے سب خاموش تھے. 7 مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ 7 مرتبہ تیرے اور میرے مرشد علی، خیبر شکن علی، میدان کی زینت علی، قرآن کی زینت علی نے فرمایا میں ہوں جو اس کتے کی زبان بند کر سکتا ہوں. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. سارے بولو حیدر
مہربانی، میں ہوں جو اس کتے کی زبان بند کر سکتا ہوں، میں ہوں جو اس کتے کی زبان بند کر سکتا ہوں۔ ہاں سرکار قریب آئے، سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کا یوں ہاتھ بلند کیا، یوں لشکر کو دکھایا، یوں لشکر کو دکھایا، فرمایا برز الایمان کلہ الی کفر کل، فرمایا آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ ایمان ہے علی، اب صرف میری گل ہے نا بابا جی، وہ صرف مذہب شیعہ سے ہے، باقی کسی فرقے سے میری گل نہیں، میں صرف وکالت بھی اپنے مذہب شیعہ کی کرتا ہوں۔ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، ایمان ہے علی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ کتنے معرفت ور بیٹھے ہیں، کون حق ادا کرتا ہے کون حق ادا نہیں کرتا، بات کس کے سر سے گزرتی ہے کس کے سین دل میں اترتی ہے۔ ایمان ہے علی، اور ایمان تو پھر تیری نماز سے چلا گیا، باقی کیا بچ گیا؟ شاباش، اب ولایت والے نے حق ادا کیا، مولا کی قسم، حیدر، جی 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 کیا بات ہے، سارے مل کے بولا حیدری، ایمان تو تیری نماز سے چلا گیا، باقی کیا بچ گیا؟ ایمان ہے علی۔ عام تام بندے کی زبان نہیں کہہ رہی، وما ینطق کی زبان رکھتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ، والشمس کے چہرے والا نبی، والقمر کی پیشانی والا نبی، واللیل کی زلفوں والا نبی کہہ رہا ہے ایمان ہے علی۔ اللہ اللہ کہتا تو سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ جس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا نا، جس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا غدیر کے میدان میں اعلان کیا، تو پھر سرکار محمد مصطفیٰ چلتے چلتے مدینہ میں چند بندے چلتے چلتے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آ گئے، کہا سرکار آپ نے نماز پڑھنے کا کہا، ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ رکھنے کو کہا، ہم نے رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کیا۔ سرکار آپ نے بھائی علی کی ولایت بھی ہم پر واجب قرار دے دی، کہا سرکار یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا خاموش، علی کے بارے میں وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں۔ ہاں اب بولے ہو نا، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، جو ہاتھ بلند نہیں کر رہے مولا کی قسم ان ہاتھوں کو بھی مولا سلامت رکھے۔ فرمایا علی کے بارے میں وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں ایمان ہے علی۔ اچھا پھر میں سرکار محمد مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھا، میں نے کہا سرکار آپ نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سرکار مکہ میں کہا سرکار جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے نہیں مارے؟ کہا سرکار توجہ فرمائیے باؤ جی، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے؟ میں نے کہا سرکار جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے آپ نے انہیں تو کتا نہیں کہا، ہاں جب پہنچا ہے سلام اسے، آپ نے انہیں تو کتا نہیں کہا۔ سرکار لوگوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے، آپ لالوہان ہو جاتے تھے، سرکار آپ نے انہیں کتا نہیں کہا۔ ہاں شاباش، مجھ سے کیا بات ہے، مصطفیٰ کی زبان جو کہہ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے جھوٹ نہ، سرکار محمد مصطفیٰ جو کہے لوح محفوظ ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کتا تو کتا ہے لیکن رہا انسانی شکل میں، کتا بنا نہیں۔ آپ نے کہا کتا ہے لیکن کتا تو نہیں بنا، کھڑا تو انسانی شکل میں ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا تیرا بھی قصور نہیں، تو بشری نگاہوں سے تجھے بندہ نظر آ رہا ہے، میں اللہ والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کتا ہی نظر آ رہا۔ ہاں آپ یار حق ادا نہیں کر رہے، نعرہ بالکل بولو حیدری، یا علی مہربانی آپ کی۔ فرمایا میں تو اللہ والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کتا نظر آ رہا ہے۔ ایمان ہے علی۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ علی کے نام سے آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان بندوں سے میری گل ہے، لائف لگا ہوا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے نا جناب کو، قرآن پہ فیصلہ کر رہا تم۔ اگر علی کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو ہم مولوی کے ماننے والے نہیں، ہم کتاب، ہم قرآن مجید اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اگر علی کے نام سے نماز باطل ہوتی ہے تو پھر قرآن سے ثابت کر، قرآن سے ثابت کرنا، خود قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم، قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ کافر ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ ظالم ہوتا ہے۔
اگر علی کے نام سے نماز ٹوٹ جاتا تو پھر قرآن کس لیے ہے؟ نہیں جی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ، کس عالم نے کہا ہے علی جن ولی اللہ نماز میں آ سکتا ہے؟ اور حیدر کی ولایت کو جو واجب نہیں سمجھتے ایسے جاہلوں کو ہم عالم بھی نہیں سمجھتے. ہاں حیدر کی ولایت کو جو واجب نہیں سمجھتے ایسے جاہلوں کو ہم عالم بھی نہیں سمجھتے. ہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ؟ کتابوں سے شان علی ڈھونڈ رہا ہے، کیا گھر میں تیرے قرآن نہیں ہے؟ ہاں جب پہنچا مہربانی فرمائے. ٹھنڈے پڑ گئے آپ، ویسے بھی اوپر سے اتنی گرمی میں ٹھنڈے پڑ گئے. مہربانی فرمائے سارے مل کے بولو حیدری. اب کتابوں سے شان علی ڈھونڈ رہا ہے، کیا گھر میں تیرے قرآن نہیں ہے؟ مولویوں سے پوچھتا ہے مرتبہ علی کا محمد کے فرمان پر ایمان نہیں. ہائے 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 کیا بات ہے آپ کی یا علی علیہ السلام. جی مہربانی حق ادا کر دیا مولا کی قسم، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، یقین ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. آپ پر اللہ رسول سیدہ راضی فنا کر دو اپنے آپ کو علی کے عشق میں، فنا کر دو اپنے آپ کو علی کے عشق میں. جان دینی پڑے دے، علی بجا. علی زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا. جان دے کر علی بچانے پڑے تو بچا لے. علی زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا. جان دے علی کے عشق میں. محمد آلہ حب علی ماتا شہیدہ، علی کے عشق میں مر شہید ہے، علی کے عشق میں مر شہید ہے. اچھا مجھے ایک مسئلہ میں آپ کے ہاں نظر کرتا ہوں، مجھے اس مسئلے کا صحیح جواب دے دیں، میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ہم سب کس کی اولاد ہے؟ سرکار آدم کی. باپ کا بھی نہیں پتا آپ کو تو پھر بولو. ہم سب کس کی اولاد ہے؟ سرکار آدم کی. علی چھوڑنے سے پہلے کم از کم ہمیں اپنے باپ آدم سے تو پوچھنا چاہیے. ہائے 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 ہاں مرشد کیا بات ہے آپ کی، ہمیں اپنے باپ آدم سے تو پوچھنا چاہیے. ہاں اتنا کردار تو کر لے بھائی تاکہ روز محشر والے دن ہم اپنے باپ کو تو منہ دکھا سکیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ روز محشر والے دن آدم نہ کہہ دے یہ تو میری اولاد ہی نہیں ہے. ہاں تو کم از کم ہمیں اپنے باپ آدم سے پوچھنا چاہیے. بیٹے ہیں ہم ان کا حکم ہم پر واجب ہے. تو جب اللہ سرکار آدم علیہ السلام کو بنایا نا، 7 رنگ کی مٹیوں کو استعمال کیا. 7 رنگ کی، ایک نہیں 7 رنگ کی مٹیوں کا استعمال کیا. 4 دریاؤں کے پانی کا استعمال کیا. جب سرکار آدم علیہ السلام بن گئے، 2 روایتیں ہیں، 2 سناتا ہوں. ایک پر قیمت ادا ہوگی، دوسری بھی سناؤں گا ورنہ ایک ہی کافی ہے. پہلی کیا ہے کہ جب سرکار آدم کا پتلا سوکھ گیا تو روح چلی کہاں سے؟ پاؤں سے. پاؤں سے چلتی چلتی جب شکم میں آئی، شکم سے چلتی چلتی جب سینے میں آئی، سینے سے چلتی چلتی کتاب کہتے جب آنکھوں میں آئی، آدم نے آنکھ کھولی سامنے 5. ہاں جسے سمجھ آ گیا ہے اس بندے کے کیا کہنے. حیدری یا علی جی سامنے 5، سامنے 5. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کیا ہے کہ آنکھوں سے چلی، آنکھوں سے پھر سینے میں، پھر شکم سے پھر یوں چلتی گئی. یہ روایت ہے 2 جو میں نے آپ لوگوں کو دونوں ہی سنا دی. سرکار آدم بن گئے، اللہ نے حکم دیا جنت جا تیرے لیے میں نے بنائی ہے، جہاں تیرا دل کرے جہاں گھوم، کھاؤ پیو عیش و آرام کرو. لیکن جس طرح تیسری فاطمہ ہے، ہائے 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 یار یہاں پر آپ نے حق ادا کرنا چاہیے تھا. مولا کی قسم آدم نے 5 نام بتا دیے، تب اللہ نے فرشتوں سے کہا. کتنے فرشتے ہیں؟ ان کے وزن سے اللہ کا عرش جھولتا ہے، اتنے اللہ کے عرش پر فرشتے ہیں. ہر وقت کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی تسبیح میں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اگر میں نہ دکھا سکوں بس آج سے تم تمام فرشتے میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر آدم کے پاس آ جانا. آدم یہ تمہیں 5 نام بتائے گا، تم نے ان 5 ناموں کو ورد کرنا ہے. عزت حیدر کی قسم میں نے مالک سے کہا میرے مالک یہ وہ فرشتے ہیں جو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں. میرا مالک اگر یہ تمام فرشتے آدم کے پاس آ کر ان 5 ناموں کو ورد کریں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ تیری تسبیح کون پڑھے گا؟ تیرا قیام کون کرے گا؟ رکوع کون کرے گا؟ سجود کون کرے گا؟ عزت حیدر کی قسم اللہ نے کہا بس آج سے یہ تمام فرشتے آدم کے پاس آ کر ان 5 ناموں کو ورد کریں گے. آج سے یہی ان کی عبادت ہے.
آج سے یہی ان کی عبادت ہے. آدم جنت میں گیا, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جنت میں جانے کے لیے نماز ہونی چاہیے, روزہ ہونا چاہیے, حج ہونی چاہیے, زکوٰۃ ہونا چاہیے. اعمال ہمیشہ مجھ سے بچا, اعمال ہونے چاہیے جنت میں جانے کے لیے. چیلنج ہے میرا, چیلنج لائف لگی ہے, دنیا دیکھتی ہے. مجھے کسی کتاب میں دکھا دے کہ جب آدم جنت میں گیا اس نے نماز پڑھی ہو, اس نے روزہ رکھا ہو, اس نے حج کیا ہو. آدم بنا فوراً جنت میں چلا گیا, فوراً جنت میں چلا گیا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خوف, نہ جہاد, کچھ بھی نہیں کیا, ایک عمل بھی نہیں ہے. آدم جنت میں چلا گیا. جیسے آدم جنت میں جانے لگے, پہلا قدم جب آدم نے جنت میں رکھنے لگے نا, پہلا قدم آواز قدرت, یا آدم ارفع راسک الی العرش, اپنا سر عرش کی طرف بلند کر. آدم کہتے ہیں میں نے عرش کی طرف دیکھا, مجھے 3 سطریں لکھی ہوئی نظر آئی. 3 سطریں, پہلی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بالفرض. آواز قدرت, آدم جا, تم پر جنت واجب ہو گئی ہے. اللہ نے علی ولی اللہ پڑھا کر آدم کو جنت میں داخل کر کے یہ ثابت کر دیا, آدم کی نالائق اولاد, جب تمہارے باپ آدم کو علی ولی اللہ کے بغیر جنت نہیں ملتے, اولاد آدم کو علی کے بغیر. جب تمہارے باپ آدم کو علی کے بغیر جنت نہیں ملتی, اولاد کو علی کے بغیر جنت کیسے ملے گی؟